بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں ہم نے سورہ البقرہ کے مشکل الفاظوں کو بہت اچھے سے پڑھنا سیکھا ہے، تو آج کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور ہم اس میں مزید سورہ البقرہ کے مشکل الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں عام طور پر لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، تو آئیے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں اور ان کو تجوید میں کیسے پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، نون ساکن کے بعد تشدید ہے، میم کے بعد تشدید ہے اور پھر یہاں پر نون ساکن کے بعد تشدید ہے، تو ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ای یو، نون زا زبر ناز، زا زبر زا، لام زبر لا، یونزلا، یعنی نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، حمزہ کو یا تشدید والے کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے دیکھیں، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، کاف میم پیش کم، میم نون زیر من، علیکم من، یعنی اس جزم والی میم کو نہیں پڑھنا، کاف کو میم تشدد والی کے ساتھ ملائیں گے۔ یونزل علیکم من، خا یا زبر خوی، را میم دو زیر رم، خیرم، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف میم پیش کم، خیرم مر ربکم، یعنی را کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن چھوڑ دیں گے اور یہاں پر سختی سے ملایا جائے گا۔ اسی طرح را کو با کے ساتھ ملائیں گے، مر ربکم، یونزل علیکم من خیر من ربکم۔ ان الفاظ میں دیکھیں، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر میم کو آگے میم کے ساتھ ملائیں گے، یعنی نون ساکن کو چھوڑ دیں گے۔ جہاں پر بھی تشدید اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ساکن حرف کو چھوڑ کر تشدید والے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور دونوں جگہ پر غنہ ہوگا۔ کیسے؟ میم میم زیر میم، میم میم زبر مم، میم مم، میم زبر ما، نون زبر نا، عین زبر ع، میم مم منع، اس میں نون ساکن ہوگا، اس کو بالکل بھی نہیں پڑھنا اور پڑھتے ہوئے یہاں پر غنہ پورا کیا جائے گا۔ میم مم منع۔ ان الفاظوں میں دیکھیں، 2 جگہ تشدید اور 2 جگہ ساکن حروف آئے ہیں، تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ، واو زبر وا، میم یا زبر میں، یا را زبر یار، وَمَن یار، یعنی نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، میم کو یا تشدید والی کے ساتھ ملائیں گے، غین زبر وا، با پیش بو، وَمَن یرغب، عین میم زبر عم، میم لام زیر مل، لام زبر لا، تا زیر تی، عم ملتی، یعنی دونوں جگہ نون ساکن کو چھوڑ دیں گے اور تشدید والے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دونوں جگہ پر غنہ ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ۔ ناظرین، ان الفاظ میں دیکھیں، مسلسل تشدید والے حروف آئے ہیں، تو ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں دیکھیں، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جہاں بھی تشدید اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں
تو تشدید والے کے ساتھ ملائیں گے، ساکن کو چھوڑ دیں گے۔ تو حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کو طوا کے ساتھ، اور طوا کو آگے واو کے ساتھ ملائیں گے۔ تو ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ یا زبر این، یا طوا زبر یا تو، طوا واو زبر طاو، واو زبر وا، فا زبر فا، یطوفا۔ اس کے ساتھ ہی اسی آیت میں یہاں دیکھیں دو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، یعنی تا اور طوا۔ تو یہاں پر پڑھتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ تا کی جگہ تا اور طوا کی جگہ طوا پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ طوا کو تا پڑھ دیتے ہیں، تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تا زبر تا، طوا واو زبر طاو، واو زبر وا، عین زبر ع، تطوع، یعنی تا کو باریک پڑھیں گے اور طوا کو پر پڑھیں گے، تطوع۔ ناظرین ان الفاظوں میں دیکھیں، اس میں بہت سارے حروف خالی ہیں، یعنی جیسے کہ یہاں پر الف خالی ہے، پھر آگے الف خالی ہے، پھر لام، پھر یہاں پر الف، پھر آگے الف، اور پھر یہاں پر لام خالی ہے۔ تو ہم نے ان سب کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، نون تا زبر نات، یعنی درمیان میں تینوں خالی حرف چھوڑ دینے ہیں اور نون کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ وَآنَتْ، تا واو زبر تاو، واو الف زبر وا، وَآنَتْ تَوَّا، یعنی ان دو الف کو اور لام کو چھوڑ دینا ہے اور اس خالی الف کو پڑھنا ہے، واو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَآنَتْ تَوَّا، با را پیش بر، را زبر را، حا یا زیر حی، میم پیش مو، بر رحیم، یعنی اس الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو میم کے اوپر پیش کی جگہ جزم لگائیں گے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری تیسری ویڈیو، جس میں ہم نے بہت سارے مشکل الفاظوں کو اچھے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ہم بہت ساری ویڈیوز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ایسے ویڈیوز بھی لازمی شیئر کریں۔ اگر کسی انسان کی ایک غلطی بھی درست ہو گئی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔